السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 سالہ عرص سرکار بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے موقع پر عظیم علماء اکرام میں ایک عظیم شخصیت پٹنہ سے ڈاکٹر حسن رضا صاحب PhD پٹنہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس 100 سالہ عرس کے موقع پر ورلڈ اسلامک سنی اجتماع کے انعقاد پر وہ کروڑوں سنی اہل سنت والجماعت کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور اس ورلڈ اسلامک سنی اجتماع کا اہم میسج کیا ہوگا؟ نصلی علی رسول الکریم۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس سوال کے سلسلے میں آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ورلڈ سنی اجتماع جو ہے وہ بھی تاج الدین بابا کے تعلق سے ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ اس کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اللہ والوں سے متعلق ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ علم میں اترنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم پانے والا، ایک ہوتا ہے علم اترنے والا۔ مثلاً اب سمندر ہے، علم کا سمندر مانیے، ایک آدمی کو گیا وہاں 1.5 لیٹر اس نے پی لیا پانی، آدھا لیٹر پی لیا، 1 لیٹر پی لیا، زیادہ سے زیادہ 1.5 لیٹر پیے گا تو اس کی حد اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، یہ تو پانی پی رہا ہے سمندر کے کنارے، اور جو تیر رہا ہے اس کے اندر، تو یہ جو ہوتے ہیں اللہ والے وہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ تیرتے ہیں اس کے اندر۔ جب تیرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں جتنے علوم ہیں سب پہ ان کی نظر ہو جاتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنی طرح کی مخلوقات ہیں۔ مخلوق میں انسان ہے تو اس میں کتنے طرح کے انسان ہیں، انسان میں بھی ان کی ذہنی سطح کیا کیا ہے، تو ان کی ذہنی سطحوں کے لحاظ سے وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور جب کام انجام دیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے آسانی سے قلب ماہیت کر دیتے ہیں، مطلب ان کو خراب کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ مثلاً یہ بہت مشہور فلسفہ ہے، فلسفہ کون و فساد، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک صورت نوعیہ کو چھوڑ کے دوسری صورت نوعیہ کو قبول کرنا۔ اس کو فلسفے میں فلسفہ کون و فساد کہتے ہیں، اور تصوف میں اس کو کہتے ہیں قلب ماہیت۔ مثلاً آپ ایک جگ پانی رکھ لیجئے، اس میں برف ڈال دیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جگ کے چاروں طرف باہری سطح پہ پانی کی بوندیں نظر آنے لگتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جگ سے پانی باہر نہیں آتا، بلکہ جو ہوا آتی ہے نا، وہ ہوا جب ٹچ کرتی ہے تو اس کی ٹھنڈک اس کو پانی بنا دیتی ہے، تو اس کی جو صورت ہے یہ بدل دیتی ہے ٹھنڈک۔ ویسے جو اللہ والے ہوتے ہیں، راسخ فی العلم ہوتے ہیں، آنے والا جو سامنے ہوتا ہے گنہگار ہے، ٹچ کیا نیکوکار بنا دیا، جاہل ہے ٹچ کیا عالم بنا دیا، کچھ نہیں ہے ٹچ کیا بہت کچھ بنا دیا، بہت چھوٹا ٹچ کیا بہت بڑا بنا دیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے جو راسخون فی العلم ہو۔ راسخون فی العلم ہونے کے لیے سب سے اہم جو ہمارے یہاں نصاب میں کتاب ہے وہ ہے قرآن۔ اس قرآن کو جو پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر اس میں رسوخ حاصل کرتے ہیں، وہ نصلی علی رسول الکریم۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس سوال کے سلسلے میں آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ورلڈ سنی اجتماع جو ہے وہ بھی تاج الدین بابا کے تعلق سے ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ اس کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اللہ والوں سے متعلق ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ علم میں اترنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم پانے والا، ایک ہوتا ہے علم اترنے والا۔ مثلاً اب سمندر ہے،
علم کا سمندر مانیے. ایک آدمی کو گیا وہاں 1.5 لیٹر اس نے پی لیا پانی، آدھا لیٹر پی لیا، 1 لیٹر پی لیا، زیادہ سے زیادہ 1.5 لیٹر پیے گا تو اس کی حد اس سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں یہ تو پانی پی رہا ہے سمندر کے کنارے، اور جو تیر رہا ہے اس کے اندر، تو یہ جو ہوتے ہیں اللہ والے وہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ تیرتے ہیں اس کے اندر. جب تیرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں جتنے علوم ہیں سب پہ ان کی نظر ہو جاتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنی طرح کی مخلوقات ہیں. مخلوق میں انسان ہے تو اس میں کتنے طرح کے انسان ہیں، انسان میں بھی ان کی ذہنی سطح کیا کیا ہے. تو ان کی ذہنی سطحوں کے لحاظ سے وہ کام انجام دیتے ہیں، اور جب کام انجام دیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے آسانی سے قلب ماہیت کر دیتے ہیں، مطلب ان کو خراب کو اچھا بنا دیتے ہیں. مثلا یہ بہت مشہور فلسفہ ہے، فلسفہ کون و فساد. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک صورت نوعیہ کو چھوڑ کے دوسری صورت نوعیہ کو قبول کرنا. اس کو فلسفے میں فلسفہ کون و فساد کہتے ہیں، اور تصوف میں اس کو کہتے ہیں قلب ماہیت. مثلا آپ ایک جگ پانی رکھ لیجئے، اس میں برف ڈال دیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جگ کے چاروں طرف باہری سطح پہ پانی کی بوندیں نظر آنے لگتی. تو ہوتا یہ ہے کہ جگ سے پانی باہر نہیں آتا، بلکہ جو ہوا آتی ہے نا، وہ ہوا جب ٹچ کرتی ہے تو اس کی ٹھنڈک اس کو پانی بنا دیتی ہے، تو اس کی جو صورت ہے یہ بدل دیتی ہے ٹھنڈک. ویسے جو اللہ والے ہوتے ہیں، راسخ فی العلم ہوتے ہیں، آنے والا جو سامنے ہوتا ہے گنہگار ہے، ٹچ کیا نیکوکار بنا دیا، جاہل ہے ٹچ کیا عالم بنا دیا، کچھ نہیں ہے ٹچ کیا بہت کچھ بنا دیا، بہت چھوٹا ٹچ کیا بہت بڑا بنا دیا. تو یہ جو ہوتا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے جو راسخون فی العلم ہو. راسخون فی العلم ہونے کے لیے سب سے اہم جو ہمارے یہاں نصاب میں کتاب ہے وہ ہے قرآن. اس قرآن کو جو پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر اس میں رسوخ حاصل کرتے ہیں